کیا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ورگلانے میں کامیاب ہوا؟ اور کیا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس درخت کے پاس گئے، اس کا پھل کھایا کہ نہیں؟ یہ جانیے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب الرحمن۔ جب ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کی تمام تر نعمتیں چھین لی اور انہیں جنت سے محروم کر دیا، اور فرمایا کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا؟ اور یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور شرمسار ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سیکھ لیے آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات کہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم سے اجتماعی خطا ہوئی تو کافی عرصہ پریشان رہنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کر۔ تو اللہ نے کہا اے آدم، تو نے اسے کیسے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح داخل کی تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ جس نام کے ساتھ تیرا نام ہے وہ ضرور تیرا محبوب ہوگا۔ تو اللہ نے کہا اے آدم، تو نے سچ کہا، میری بارگاہ میں وہ تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، تم مجھے اس کے وسیلے سے توبہ کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی پیدا نہ کرتا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یاد رکھنا کہ ابلیس یعنی شیطان وہاں پر بھی تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو ان پر اپنی کچھ نعمتیں بھی نازل فرمائیں۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ قابیل اور حابیل کون تھے اور قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ یہ جانیے آپ اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔